دوستو آج کی ویڈیو کا آغاز باب جبریل کی اس نظم سے کرتے ہیں۔ خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ۔ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ۔ جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگو آسماں بے کرانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ دوستو آج کی ویڈیو کا آغاز نظم کے انہی اشعار سے کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو عقاب ایک نڈر اور بہادر پرندہ ہے۔ ڈر کیا ہوتا ہے، خوف کس چڑیا کا نام ہے، یہ پرندہ اس بارے میں نہیں جانتا۔ شکار کرتے وقت اس کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا شکار کون ہے، کتنا وزنی ہے یا کن کن دفاعی ہتھیاروں سے لیس ہے۔ یہ مردار ہرگز نہیں کھاتا، بلکہ خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ اس کی نظر انسان کی نظر سے 5 گنا تیز ہوتی ہے۔ اس کا شکار جب ایک دفعہ اس کی نظروں میں آ جاتا ہے تو اس کے شکار کا اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن اگر اس کا شکار زیر زمین گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہی وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ شکار کے وقت اس کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی تیز ہوتی ہے۔ بڑے جانوروں کو عموماً یہ بلندی سے گرانے کا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ اس کی اس اسٹریٹجی سے مضبوط کھول رکھنے والے کچھوے بھی محفوظ نہیں۔ یہ کچھووں کو بلندی پہ لے جا کر چٹانوں پر پٹک دیتا ہے، جس سے ان کا کھول پاش پاش ہو جاتا ہے۔ عموماً جب طوفان آتا ہے تو پرندے محفوظ مقامات کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ پرندہ طوفانوں سے محبت کرنے والا ہے۔ طوفانوں کی تیز تن ہواؤں سے اسے مزید بلندی پر بغیر محنت کیے اڑنے میں معاونت ملتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ یہ پرندہ طوفانوں سے گھبرانے کی بجائے ان سے محبت کرتا ہے۔ دوستو عقاب کی صلاحیتیں اور خصرتوں کی مثالیں انسانوں میں عام پائی جاتی ہیں۔ یہ پرندہ قدرت کی صناعی کی ایک بہترین مثال ہے، جس سے واقعی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اقبال کے یہاں شاہین مسلمانوں کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم اقبال کے شاہین ہیں اور ہمیں شاہین ہی کی طرح دشمنان اسلام کے خلاف اپنی پروازیں بلند رکھنی ہیں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد میں، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ دوستو اقبال کی شاعری میں جن تصورات نے علامتوں کا لباس اختیار کیا ہے، ان میں شاہین کا تصور ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں تو اقبال کے کلام میں جگنو، پروانہ، بلبل، کبوتر، ہرن وغیرہ کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن ان سب پر شاہین کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ پرندہ اپنی مثال آپ ہے۔ کیونکہ اس پرندے کی سب سے منفرد اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے بچوں کا جب پرواز سیکھنے کا عمل آتا ہے تو ان کی ماں ان کو اٹھا کر 10,000 فٹ کی بلندی پر لے جاتی ہے اور پھر وہاں سے نیچے زمین کی طرف پھینک دیتی ہے۔ بچہ نیچے گرنا شروع ہوتا ہے اور اپنے ننھوں کو پھر پھرا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے پڑوں کی مدد سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن 10,000 فٹ کی بلندی سے اڑ پانا بچوں کا کھیل نہیں۔ دنیا میں صرف ایک ہی پرندہ ہے جو اس بلندی پر اڑ سکتا ہے، اور وہ ہے عقاب۔ کسی اور پرندے میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اس بلندی کو چھو سکے۔ اس کا بچہ تیزی سے قریب آتی زمین کو دیکھ کر سہم جاتا ہے، اپنے پروں کو اور تیزی سے حرکت دیتا ہے، اپنی آخری کوشش کرتا ہے، پھر فضا میں اپنی نظریں گھما کر ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کو اس کی ماں کہیں نظر نہیں آتی۔ پھر وہ سوچتا ہے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، بچنا ہے تو اڑنا ہے۔
ورنہ مرنا ہے۔ بچہ اپنی انتہائی کوشش جاری رکھتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ زمین انتہائی قریب پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے زمین سے ٹکرانے اور پاش ہو جانے میں صرف چند لمحے ہی باقی رہ جاتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ایسے میں اس کو اپنے پاس پڑوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کو اپنے محفوظ پنجوں میں دبوچ لیا۔ اب وہ گر نہیں رہا۔ اس کی ماں اس کو گرنے سے اہم پہلے اس کو دبوچ لیتی ہے اور واپس گھونسلے میں پہنچا دیتی ہے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک بچہ بے خوفی سے اڑنا سیکھ نہیں لیتا۔ مادہ عقاب نہ صرف اپنے بچوں کو اس آزمائش سے نہیں گزارتی بلکہ جیون ساتھی کے انتخاب میں بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ملن سے پہلے اس کی صلاحیتوں کو پرکھتی ہے۔ کسی نر عقاب کے ساتھ ملن سے پہلے مادہ عقاب کسی پتھر کو انتہائی بلندی سے نیچے پھینکتی ہے، جو کہ نر عقاب کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ وہ یہ پتھر پکڑ کر دکھائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زمین پر گرنے والی ہر چیز کی رفتار گریوٹی کی وجہ سے تیز ہو جاتی ہے۔ حد رفتار 200 گھنٹہ فی میٹر تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عقاب کی رفتار اس سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی 300 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی ہو سکتی ہے۔ نر عقاب اس پتھر کے تعاقب میں انتہائی تیزی کے ساتھ زمین کی طرف بڑھتا ہے اور وہ پتھر دبوچ کے لے آتا ہے۔ مادہ عقاب یہ عمل صرف ایک دفعہ نہیں کرتی بلکہ اس کو بار بار دہراتی ہے، اور جب تک اسے اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ نر اس کو کما کے کھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔